آسمان پر کالے بادل دیکھ کر میں پھر سے کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ ایک تو یہ مونسون کا موسم مجھے ہمیشہ سے ہی زہر لگتا تھا۔ ابھی میں تیز تیز قدم ہی بڑھا رہی تھی کہ جلدی سے بس اسٹاپ تک پہنچوں اور بس بھی جلدی آ جائے، ورنہ میرے ہاتھ میں پکڑے میرے ڈاکیومنٹس بھیگ جاتے۔ ایک تو اللہ کسی کو بھی ایسی مجبوری میں مبتلا نہ کرے کہ عورت کو گھر سے کام کرنے کے لیے نکلنا پڑے۔ 10 دن سے میں نوکری کی خاطر مختلف قسم کی کمپنیوں میں جا رہی تھی، اور آج بارش نے پھر سے میرے سر پر مصیبت توڑنی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بس اسٹاپ تک پہنچتی، مین روڈ کراس کرتے ہوئے میری جوتی ٹوٹ گئی۔ اب تو مجھے بے حد غصہ آنے لگا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، سڑکوں پر پانی جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ کیونکہ بارش تیز تھی، میں بارش میں بھیگنے لگی، لیکن اپنے ڈاکیومنٹس کو بچانے کے چکر میں انہیں اپنے دوپٹے کے نیچے چھپانے لگی۔ ابھی تو گھر جا کے ایک اور عذاب میرے سر پر پڑنا تھا، کیونکہ ہمارا گھر ٹین کی چھتوں والا تھا، اس لیے جب بھی بارش ہوتی تو بڑے بڑے شگافوں سے پانی نیچے کو گرتا۔ یہ سب سوچ کر میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ اپنے حالات کی چکی میں خود تو پس ہی رہی تھی، لیکن ایک بوڑھی ماں بھی تھی جو کہ بیمار رہتی تھی۔ پورے 10 دن سے نوکری ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی تھی۔ پہلی نوکری بھی چھوٹی سی بات پر چھوٹ گئی تھی۔ اماں بہت بیمار تھیں، 2 دن کی چھٹی کی تو باس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اپنی ٹوٹی چپل کے ساتھ تیز بارش میں روڈ کراس کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں جوتے کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہی تھی، قریب کوئی موچی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے طوفانی بارش کا پانی گرنے کی وجہ سے مٹی کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تبھی ایک تیز رفتار گاڑی مین روڈ سے گزری اور مجھ پر کیچڑ اچھالتی ہوئی آگے چلی گئی۔ میرے کپڑے، میرا منہ، یہاں تک کہ میرے ڈاکیومنٹس سب کچھ کیچڑ سے بھر چکے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، ابے او اندھے، گاڑی روک اپنی۔ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی سے منہ نکال کے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی تیزی سے بھگا کر لے جاتا، میں نے زمین پر سے پتھر اٹھایا اور کھینچ کر اس کی گاڑی پر دے مارا۔ گاڑی کا پچھلا شیشہ چھن سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ گاڑی کو ایک دم سے بریک لگی۔ وہ شخص گاڑی سے اتر کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کافی سوٹڈ بوٹڈ قسم کا نوجوان تھا۔ میں نے کہا، یہ نظر آ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے کپڑوں کی طرف، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگا، بارش برس رہی ہے نا، تمہارا حلیہ بارش سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو شاباش، نکالو گاڑی کے شیشے کے پیسے جو تم نے توڑا ہے۔ میں نے کہا، شکر کرو میں نے تمہارا منہ نہیں توڑ دیا، ہٹو یہاں سے، آئندہ تیز گاڑی بھگانے سے پہلے مجھے یاد رکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی جوتی گھسیٹ کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کوشش میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، او لنگڑی، یہ کہتے ہوئے میرے پاس آیا، اپنی جیب میں سے بٹوا نکال کر مجھے 100 کا نوٹ تھما دیا۔ کہنے لگا، میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا راستے میں کسی لنگڑی فقیرنی کو دے دینا، یہ رکھ لو میرا صدقہ سمجھ کر، تاکہ مجھے کسی کی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے، یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے۔ اس کی بات سن کے مجھے اتنا غصہ آیا، جہاں میں کھڑی تھی نیچے کیچڑ سے میرے پیر لت پت ہو چکے تھے، اوپر سے ٹوٹی ہوئی چپل۔ میں نیچے جھکی، کیچڑ میں ہاتھ لیا اور اس کے منہ پہ مل دیا، اور اس کی ہتھیلی پر اس کا 100 روپیہ تھمایا اور کہا کہ ماں کے لال، اب گھر جاؤ، کیونکہ تمہارے اس گونگلو جیسے منہ پر اب نظر نہیں لگے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، سامنے میری مطلوبہ بس آ گئی تھی۔ میں نے ٹوٹی چپل ہاتھ میں پکڑی اور تیز تیز چلتی ہوئی بس کے اندر سوار ہو گئی۔ بس پہلے ہی کھچا کھچ بھری پڑی تھی۔ ہاتھ میں ٹوٹی چپل پکڑ کر مجھے سارا سفر طے کرنا پڑا۔ جب اپنی گلی میں اتری تو موچی کو چپل دے کر جڑوائی۔ گھر پہنچی تو وہی حال تھا، پانی ٹپک رہا تھا۔ اماں نے جگہ جگہ کچن کے برتن شگافوں کے نیچے رکھے تھے تاکہ بارش کے پانی سے بستر گیلے نہ ہو جائے۔ میری ماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کتنی بار تجھے کہا ہے میرا بڑا پرس ساتھ لے جایا کر، دیکھ تیرے سارے پرچے گیلے ہو گئے، یہ کوئی عام پرچے تھوڑی ہیں، تیرے سالوں کی محنت ہے۔ میں نے کہا، اماں بس پھیلا دوں گی تو سوکھ جائیں گے، آپ کا برسوں پرانا پرس لے کر جانا ہماری غربت کو صاف ظاہر کرتا ہے۔
کہنے لگی یہ چپل کو کیا ہوا؟ میں نے کہا پڑوسن سے چپل لے کر گئی تھی، میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چپل تھی ہی نہیں، لیکن یہ کم بخت بھی دغا دے گئی۔ پتہ نہیں بارش کیوں ہوتی ہے، ہم غریبوں کا تو برا حال کر کے رکھ دیتی ہے۔ بارشوں میں تو بس امیروں کے ہی مزے ہیں، آرام سے اپنے بنگلوں میں بیٹھ کر بارش کا مزہ لیتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ غریبوں کے لیے یہ بارش کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ سامنے ٹپ 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 برتن بارش کے پانی سے بھر چکے تھے۔ میں اٹھ کر پانی گرانے لگی تو اماں کہنے لگی تو رہنے دے، میں اٹھا لیتی ہوں۔ میں نے کہا چلا تو جاتا نہیں ہے، اٹھا لیتی ہوں، رہنے دے میں کر لوں گی۔ میں نے وہ سارے اسٹیل کے برتن اٹھا کر پانی گرایا اور دوبارہ سے وہ برتن شگافوں کے نیچے رکھ دیے، پھر جھاڑو پکڑ کر پورے گھر کا پانی نالیوں میں بہانے لگی۔ اماں کہنے لگی تھوڑا سا بیسن اور پیاز ہری مرچ موجود ہے، میں نے آمیزہ بنا دیا ہے، ایسا کر اپنے لیے پکوڑے بنا لے اور 2 کپ چائے بھی، آج ہم بھی امیروں کی طرح مزے لے لیتے ہیں۔ چھوڑ صاف ستھرائی کو، پانی تو پھر بھر جائے گا۔ میں نے اماں کو گھور کے دیکھا تھا، جو اس غریبی میں بھی امیروں والے مزے لینا خوب جانتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہی تو ہے، اب امیری تو آنے سے رہی، کیا انسان بارش کا مزہ بھی نہ لے۔ میں نے جھاڑو کو ایک سائڈ پر رکھا، چھوٹے سے کچن کے اندر چلی گئی۔ آج اماں کی طبیعت کچھ بہتر تھی، اس لیے کچن صاف نظر آ رہا تھا، برتن بھی دھلے ہوئے تھے۔ میں نے چھوٹی سی کڑھائی رکھی اور پکوڑے تلنے لگی۔ دوسری طرف میں نے چائے کا پانی بھی چڑھا دیا، 1.5 کپ قہوہ اور آدھا کپ دودھ۔ یہ تھی ہم ماں بیٹی کی چائے۔ خیر املی کی چٹنی فریز میں پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی نکال لی۔ بڑے مزے سے ماں بیٹی نے پکوڑے کھائے، چائے پی۔ بے شک ہم غریب تھے لیکن زندہ دل تھے، لیکن اس وقت مجھے نوکری کی بے تحاشا ضرورت تھی، کیونکہ جتنی سیونگ تھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ میں روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے صاحب کو خوب بد دعائیں دیتی تھی۔ اسے میری مجبوری سمجھنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، 2 دن کی چھٹی کیا کی مجھے نوکری سے نکال دیا۔ آج بھی میں زور و شور سے جانماز پر بیٹھی اپنے باس کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ اللہ کرے بڈھے کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ جائے، اس کی فیکٹری کو آگ لگ جائے، ہم غریبوں کی آہیں لگیں اس کمینے کو۔ میری ماں کہنے لگی بس کر، کتنی بد دعائیں دے گی، جتنا اسے بد دعائیں دینے میں وقت ضائع کرتی ہے اپنے لیے دعا کر لے کہ تجھے نوکری اچھی مل جائے۔ میں نے کہا اماں اس خبیث کے بچے کی 2 سال میں نے کتنی محنت کی، پوری فیکٹری سنبھال رکھی تھی، میری نوکری سے چھٹی کرنے میں کمینے نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ احسان فراموش، اتنا آسان کام تھوڑی ہے نوکری ڈھونڈنا۔ 10 دن سے اپنی 10 سہیلیوں کی جوتیاں توڑ چکی ہوں، روزانہ 4 جگہ نوکری ڈھونڈنے جاتی ہوں، بس میں جانے کے باوجود روز کا 500 روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے، نوکری نہیں مل رہی۔ اگر 15 دن یہی حال رہا نا اماں تو ہمیں فاقے کرنے پڑیں گے۔ اماں کہنے لگی مل جائے گی، میرے دل کو یقین ہے کہ اگلے ہفتے تجھے نوکری ضرور ملے گی۔ میں نے کہا اماں ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ ماؤں کو کون سا الہام ہو جاتا ہے، چلو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ اماں اگر مجھے اگلے ہفتے نوکری مل گئی، قسم سے بریانی کھلاؤں گی، وہ جو ہمارے گھر کے نکڑ پہ ملتی ہے نا وہ والی۔ میری ماں یہ سن کر ہنسنے لگی، کہاں کھایا جاتا ہے یہ سب کچھ، آج بڑی مدت کے بعد پکوڑے کھائے ہیں، اللہ کرے ہضم ہو جائے۔ میں نے کہا ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اگلے روز جب میں آفس میں نوکری کے لیے گئی تو لڑکیوں کی لمبی قطار تھی، سب لڑکیوں کے کپڑے اور حلیے مجھ سے کافی حد تک بہتر تھے۔ بہرحال آج میں پڑوسن کی بیٹی نجمہ کی چپل پہن کر آئی تھی، جو میرے پاؤں سے 1 آدھ نمبر بڑی ہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جا کر میری باری آئی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، سامنے اسی گاڑی والے کو دیکھ کر میرا پارا ہائی ہوا۔ وہ بھی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ٹیبل پر میرے ڈاکیومنٹس کی فائل دیکھ کر کہنے لگا، او ہو مس سبرینا جمال، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اندر جاؤں یا باہر سے ہی کھسک لوں۔ میں نے سوچا کہ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ سر سے معافی مانگ لیتی ہوں۔
کیونکہ اگر مجھے نوکری مل گئی تو کم از کم میری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ کہنے لگا ادھر آئیے۔ میں اس کی ٹیبل کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا سر آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی یہیں تک کہا تھا تو کہنے لگا جی جی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ گونگلوں والی شکل والا انسان کمپنی کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ اس نے میری فائل کو بند کیا، پٹخ کر ٹیبل پر رکھ کر میری طرف کھسکا دی۔ کہنے لگا ناؤ گیٹ آؤٹ۔ یہ سن کر مجھے بھی بڑا غصہ آنے لگا، ساتھ ہی اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ وہ فون اٹھا کر کہنے لگا کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ ہاں بس ابھی آفس سے نکل رہا ہوں، میں تمہیں راستے سے پک کر لیتا ہوں، پھر ہم انگیجمنٹ کی شاپنگ بھی کر لیں گے۔ میں نے کہا اللہ کرے ٹوٹ جائے منگنی اس کمینے کی، منگیتر اسے چھوڑ کر بھاگ جائے۔ میں نے تو ویسے بڑی کوشش کی تھی کہ میری بڑبڑاہٹ اس کے کانوں میں نہ پڑے، لیکن وہ شاید سن چکا تھا۔ اس نے فوراً سے ہی فون بند کیا۔ کہنے لگا اے لڑکی، کیا بٹر بٹر کر رہی ہو منہ میں؟ تو میں نے کہا بڑی کالی زبان ہے میری، جو بڑبڑا رہی تھی نا، دیکھ لینا سچ ہوگا، غریب کی بد دعا لگے گی، بھاگ جائے گی تمہاری منگیتر تمہیں چھوڑ کر۔ ویسے بھی اس گونگلو جیسی شکل اور کھڑوس شخص کے ساتھ کوئی رہ نہیں سکتا۔ کہنے لگا نکلو میرے آفس سے باہر ورنہ میں گارڈز کو بلا لوں گا۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری منحوس شکل میں ویسے بھی دیکھنی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں آفس سے باہر نکل گئی۔ نوکری تو مجھے ملنی نہیں تھی، لیکن اپنے دل کی بھڑاس میں اچھی خاصی نکال چکی تھی۔ لیکن میرے لیے یہ بحث کرنی بڑی کرامت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد میں جس آفس میں گئی وہاں مجھے نوکری مل گئی، اور نوکری بھی اچھی تھی۔ میں بڑی خوشی خوشی واپس آئی۔ اماں کو جب میں نے یہ بتایا کہ نوکری مل گئی ہے، اماں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے ڈاکیومنٹس الماری میں جا کر سنبھال دیے۔ ویسے بھی میرے پاس نوکری کا پہلا تجربہ بھی تھا، اسی لیے ویسا ہی یہ بھی کام تھا، مجھے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ اماں کہنے لگیں کہ اب کوشش کرنا تمہاری چھٹی نہ ہو۔ میں نے کہا اماں جان بوجھ کے چھٹی تھوڑی کرتی ہوں، آتے ہوئے میں فالسے اور جامن لے کر آئی تھی، اس لیے دونوں کو دھو کر میں نے مسالہ لگا کر امی کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا کھا لو اماں، کچھ نہیں ہوتا، کھانسی کا سیرپ ہے نا وہ پی لینا۔ میری ماں کو دمے کا مسئلہ تھا، اس لیے کھٹی چیزیں بہت کم کھاتی تھیں، لیکن شوقین بھی بہت تھی۔ اگر انہیں سامنے کچھ کھٹا نظر آ جاتا تو تھوڑا بہت ضرور کھاتی تھیں، ہاتھ روک نہیں سکتی تھیں۔ ہم ماں بیٹی نے پھل کھایا، اس کے بعد رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ ویسے ہم دو ہی افراد تھے، لیکن گھر میں ہر وقت اتنی باتیں کرتے رہتے تھے، لگتا تھا کہ بہت سارے افراد رہتے ہیں۔ میری عادت ہر وقت اماں سے مذاق کرتے رہنے کی تھی۔ کچھ سال پہلے ہمارے ساتھ ابا بھی شامل ہوتے تھے۔ جب تک وہ تھے تب تک مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ ابا کماتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد تو جیسے ہمارے گھر کی خوشیاں کچھ عرصے کے لیے روٹھ گئیں، کیونکہ اماں بہت چپ چپ ہو گئیں۔ پھر بھی میں اماں کو بہلاتی رہتی، کچھ نہ کچھ کہتی رہتی۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، لیکن 5 مہینے نہیں گزرے تھے کہ میرے باس کا ہارٹ فیل ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے نے آ کر سارا اسٹاف ہی بدل دیا۔ میں پھر سے بے روزگار ہو گئی۔ دھکے ہی میری قسمت میں لکھے تھے۔ تبھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک عورت کو ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی جو اس کے معذور بیٹے کو سنبھال سکے، لیکن وہ لڑکی زندہ دل اور شوخ مزاج ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا بیٹا زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت چاہتی تھی کہ لڑکی ایسی ہو کہ ان کا بیٹا زندگی کی خوشیوں کی طرف لوٹ آئے۔ میرا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ میں جلدی سے اس بنگلے کا ایڈریس نوٹ کیا اور اگلے ہی روز اس بنگلے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں، لیکن اس کی والدہ جب بھی انٹرویو لیتی تو لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیتی۔ جب میری باری آئی تو کہنے لگی تم کیا کر سکتی ہو، میرے بیٹے کو کیسے زندگی کی طرف لا سکتی ہو؟ میں نے کہا آپ چاہیں تو مجھے 1 ہفتے کے ٹیسٹ پر رکھ لیں، اگر 1 ہفتے کے اندر آپ کا بیٹا کمرے سے نکل کر باہر آ جائے تو پھر میری نوکری پکی کر دیجیے گا، ورنہ آپ مجھے نکال دیجیے گا۔ وہ خاتون میری بات سن کر کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، تم کل سے آ جاؤ۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔
میں نے سوچا یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ ویسے بھی مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی۔ میں اگلے روز اس بنگلے میں گئی تو وہ خاتون میری ہی منتظر تھی۔ کہنے لگی میرا بیٹا سامنے کمرے میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ڈائریکٹ تم کمرے میں جاؤ۔ پھر اپنے ملازم سے ایک جوس کا گلاس منگوا کر مجھے پکڑا کر کہنے لگی اگر تم یہ جوس کا گلاس میرے بیٹے کو پلا دیتی ہو تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں۔ میں نے جوس کا گلاس لیا اور کمرے پر دستک دی، ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، میری طرف اس کی پشت تھی۔ کہنے لگا ایک تو میری ماں کو چین نہیں ہے، کوئی لڑکی بھیج دی ہوگی کیئر ٹیکر کے نام پر جب میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، میرے کمرے میں کوئی لڑکی نہ آئے تو کیا تکلیف ہے؟ دیکھو لڑکی تم جو کوئی بھی ہو میرے کمرے سے باہر نکلو۔ ابھی بھی اس کی میری جانب پشت تھی، بڑے غصے سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، میں بہت مجبور لڑکی ہوں اور مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ میری بیمار ماں گھر میں رہتی ہے اور آج کل اس کی دوائیاں بھی ختم ہیں۔ دیکھیں پلیز آپ اپنی والدہ سے کہہ دیں کہ میں آپ کو پسند ہوں اور آپ مجھے کیئر ٹیکر رکھنا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر جیسے ہی اس نے اپنی ویل چیئر سیدھی کی اور میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ گردن پر کالر چڑھا ہوا تھا۔ وہ تو وہی تھا، وہ گاڑی والا۔ اسے ہوا کیا تھا؟ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم یہاں پر بھی پہنچ گئی، تم میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا آپ یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی اس حال میں۔ کہنے لگا تم نے ہی بد دعا دی تھی نا کہ میری منگیتر مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے، میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کالی زبان ہے تمہاری، جو کہتی ہو وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بد دعا نہیں دی تھی، نہ میں ایسا چاہتی تھی۔ وہ تو مجھے نوکری کی اشد ضرورت تھی اور کافی ٹائم سے میں نوکری ڈھونڈ رہی تھی، اس لیے میں نے غصے میں آپ کو برا بھلا کہہ دیا تھا۔ میں نے آپ سے معذرت بھی کر لی تھی۔ کہنے لگا تب سے اب تک نوکری نہیں ملی؟ میں نے جان بوجھ کے جھوٹ بول دیا، میں نے کہا نہیں ملی۔ پھر میں آنکھیں رگڑنے لگی تاکہ اسے لگے میں رو رہی ہوں۔ میں نے کہا میری ماں بیمار ہے، اور ماں تو ویسے بھی میری بیمار ہی رہتی تھی۔ اگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کیئر ٹیکر جیسی نوکری نہیں کرتی۔ میرے اندر تو ٹیلنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس باس کے پاس میں پہلے کام کرتی تھی، پورا 1.5 سال میں نے اس کا کام کیا، اس کی پوری فیکٹری میں نے سنبھال رکھی تھی۔ بس میری ماں بیمار ہوئی، مجھے 2 دن کی چھٹی کرنی پڑی اور اس کمینے نے میری نوکری چھڑوا دی۔ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا بس، مجھے زیادہ باتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، میں اپنی ماں سے کہوں گا تمہیں نوکری پر رکھ لیں، لیکن دیکھو میرے معاملات میں زیادہ انوالو ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کہا جی نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کے معاملات میں دخل اندازی کروں؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، آپ میری طرف سے 100% بے فکر ہو جائے۔ کہنے لگا دوسری بات یہ کہ تم کم بولو گی۔ میں نے کہا جی جی کم بولوں گی۔ ساتھ ساتھ میں اس کی بات سن رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس بھی منہ کو لگا کے پیے جا رہی تھی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا، کہنے لگا یہ جوس کا گلاس میرے لیے لائی تھی؟ جب میں نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھا تو وہ آدھے سے بھی کم تھا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، وہ آپ کے سامنے نروس ہو گئی تھی، یہ پی لیں۔ میں نے باقی کا جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں پی لیتی ہوں، لیکن دیکھیں وہ اپنی والدہ سے کہیے گا کہ یہ جوس میں نے آپ کو پلایا ہے، انہوں نے اسی شرط پہ مجھے نوکری دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ میں جوس کا آخری گھونٹ بھر کر خالی گلاس کو میں باہر لے گئی۔ خالی گلاس دیکھ کر وہ خاتون کہنے لگی یہ جمشید نے پیا ہے؟ میں نے کہا جی جی انہوں نے پیا، بھلا میں ایسی جسارت کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں تمہیں ہر مہینے 1 لاکھ دوں گی، لیکن میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی بالکل۔ اگلے روز میں صبح ہی صبح پہنچ گئی۔ جب میں جمشید کے کمرے میں گئی تو وہ اٹھ چکا تھا۔ اس کا ایک ملازم اسے واش روم سے باہر لے کر آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہا کر آیا ہو۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے،
گلے پر وہی کالر تھا۔ وہ مشکل سے اپنی گردن ادھر سے ادھر موڑ رہا تھا۔ سچ پوچھیں تو اسے دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ ملازم کہنے لگا کہ آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لٹا دوں۔ وہ کہنے لگا نہیں بس تم جا سکتے ہو۔ میں اس کے پاس آ کر اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ کہنے لگا میرا لیپ ٹاپ مجھے پکڑا دو۔ میں نے فوراً سے اس کا لیپ ٹاپ اسے پکڑا دیا۔ پھر وہ مجھ سے جو مانگتا رہا میں اسے دیتی رہی۔ دوپہر کا کھانا ملازم مجھے پکڑا کے چلا گیا۔ کھانا کھلاتے ہوئے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر اس کو اس کی میڈیسن دی۔ کہنے لگا تمہاری والدہ کو کیا بیماری ہے؟ میں نے کہا استھما کا مسئلہ ہے اور کافی پرانا ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں ہسپتال کا نام بتاؤں گا، اپنی والدہ کو وہاں لے جانا، ڈاکٹر انور سے میری بات کروا دینا، وہ تم سے فیس نہیں لیں گے، اپنی والدہ کا چیک اپ کروا لینا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، میں تو خامخواہ آپ کو کھڑوس سمجھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے کچھ نہ کچھ پھسل ہی جاتا تھا۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے فوراً سے اپنی زبان کو بریک لگائی۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، بس آئندہ مت کہنا۔ میں نے کہا ٹی وی لگا دوں؟ کہنے لگا ٹی وی میں کیا دیکھوں گا، مجھے ٹی وی دیکھنے کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں باہر لان میں چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی اس کا کمرہ نیچے کے پورشن میں تھا۔ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں جانا، میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ آپ کو کمرے سے باہر جانا چاہیے تاکہ تازہ ہوا میں آپ کو سانس لینے کا موقع ملے، اور پتہ ہے اس سے آپ کی طبیعت میں کافی خوشگواری پیدا ہوگی۔ کہنے لگا یہ سب ان لوگوں کو پسند ہوتا ہے جو جینا چاہتے ہیں، اور میں جینا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کیوں جینا نہیں چاہتے؟ زندگی کوئی بار بار تھوڑی ملتی ہے۔ ارے ایک بار ملتی ہے، اس کو انجوائے کریں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میری والدہ کو استھما کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیماری کو خود پر سوار نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے ان کو کھٹی چیزیں منع ہے، لیکن پھر بھی میرے ساتھ فال سے کھاتی ہیں، پکوڑے بھی کھاتی ہیں، ارے بارش میں نہاتی بھی ہیں۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا ہائے مسکراتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں آپ کے چہرے پہ یہ جو ڈمپل پڑتا ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں نے دل رکھنے کے لیے تعریف کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ جواب سننے کو ملے گا۔ کہنے لگا سب پیسے کی بات ہے، کل تک میں تمہیں گونگلو لگتا تھا، آج میرے چہرے کا ڈمپل تمہیں اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھو تمہارا کام میری تعریفیں نہیں بھی کرو گی تب بھی چلے گا۔ میں نے سوچا یہ شخص واقعی کھڑوس ہے، اس لیے اس سے بات احتیاط سے کرنی چاہیے۔ چند روز بعد اس کی والدہ کہنے لگی کہ وہ بزنس کے چکر میں بیرون ملک جانا چاہتی ہیں، اس لیے مجھے ایک ہفتے کے لیے رات دن وہیں رہنا پڑے گا، کیونکہ کبھی کبھی اس شخص کو پورے جسم سے عجیب سا درد اٹھتا ہے، اور اس وقت وہ بہت چیختا چلاتا ہے اور اس کی ماں اسے سنبھالتی ہے۔ یہ بات جب میں نے اپنی والدہ سے کہی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ایک ہفتے کا سارا راشن اپنی والدہ کو لا کر دے دیا، بلکہ 3-4 کھانے بھی پکا کر فریج میں رکھ دیے تاکہ میرے پیچھے سے انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس ایک ہفتے میں میری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ وہ معذور نظر آنے والا شخص میرے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا تھا۔